بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. محترم حاضرین، سورہ بقرہ پر کچھ تدبرانہ نظر کے بعد ہم سورۃ آل عمران کی طرف بڑھ رہے ہیں. سورہ آل عمران جو مدنی سورت ہے اور اس کی مجموعی آیات کی تعداد 200 ہے. اس کا نام آل عمران بھی ہے اور سہرا بھی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی فضیلت میں حدیث رسول گزری کہ قیامت کے دن تم زہراوین کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہوگی یا قطار لگائے ہوئے پرندوں کی طرح ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی اور پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں سفارش کرے گی. اس اعتبار سے اس کا نام زہرا بھی ہے. آگے اس کی وضاحت بھی کی ہے. میرے سامنے کتاب ہے اول مرۃ اتدبر القرآن. اس کی کچھ تفصیلی باتیں میں نے اس سے پہلے دروس میں بیان کی ہے. یہاں کچھ خلاصے کے طور پر قدر اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا. آل عمران اس سورت کا نام کیوں بیان کیا گیا، کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ آل عمران ایک خاندان تھا، گھرانہ تھا، اور یہ گھرانہ دین کے معاملے میں ثابت قدمی، نیکی، صلاح، پرہیزگاری اور دین کی خدمت کے سلسلے میں بڑا ممتاز تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کو بطور رمز اور علامت کے پیش کیا کہ دین میں اگر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، دین کی خادم بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک نمونہ آل عمران کا خانوادہ ہے، جس میں آگے ہم جانیں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں. دوسرا نام الزہرا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے ضمن میں گزرا، اس کا بھی نام الزہرا ہے. روشنی دینے والی، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے لیے یا اللہ تک پہنچنے والوں کے لیے راستے کو روشن اور صاف واضح انداز میں بیان کرتی ہے سورہ بقرہ کے ساتھ. سورہ بقرہ اور یہ دونوں مل کر دین کے راستے کو، اللہ تک پہنچنے کے راستے کو بالکل واضح انداز میں بیان کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت میں کئی روایتیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا یہ ارشاد جو صحیح الترغیب و ترہیب میں درج ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ایک اس کا اسم اعظم ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے واسطے اور حوالے سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھی کہ ان دونوں میں سے ایک میں اللہ کا اسم اعظم ہے. اور وہ کیا آیتیں ہیں؟ پہلی سورہ بقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت ہے ہی نہیں، اور وہ الرحمن الرحیم ہے، نہایت مہربان، بڑا شفقت کرنے والا. یہ پہلی آیت. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سورہ آل عمران کے آغاز میں وہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، زندہ اور قائم رہنے والا ہے. یہ 2 آیتوں کا ذکر کر کے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے حوالے سے یہ 2 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ سے متعلق فضیلت والی حدیث گزر چکی. اس کی آخری آیتوں کے سلسلے میں اس کی فضیلت کو بیان کرنے والی بھی ایک روایت ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جبکہ وہ ایک دن فجر کی اذان دے رہے تھے. عطا بلالا عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کی نماز کا اذان دینے کے لیے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ کو دیکھا فرآہ یبکی، آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضرت بلال نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی، اللہ کے رسول آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جبکہ آپ تو بخشے ہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اگلے پچھلے گناہ، نبی کا گناہ ہے ہی نہیں، اور نبی کے نبوت کے مقام کے اعتبار سے اگر کوئی خطا سرزد ہوئی تو وہ بھی معاف ہے.
تو اللہ کے رسول آپ کے تو سارے معاملات بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو آپ نے کہا ویحک یا بلال، بلال تمہارا برا ہو، جسے محاورے کے طور پر بولتے ہیں ارے تمہارا برا ہو، لیکن برا مقصود نہیں ہے، بددعا مقصود نہیں ہے. وما یمنعنی ان ابکی، مجھے رونے سے کون سی چیز روکے گی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج رات میں مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور پھر آگے کی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، بناوٹ میں، تخلیق میں، اور دن اور رات کی گردش میں، دن اور رات کا جو دورانیہ چل رہا ہے، یہ اولو الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. کون ہیں عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اللہ وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر، اپنے پہلوؤں پر لیٹے لیٹے اللہ کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار نے ان چیزوں کو بیکار بے سود پیدا نہیں کیا، ان کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ امتحان لے گا، اس کا نتیجہ دے گا، جنت کی شکل میں یا جہنم کی. لہذا فقنا عذاب النار، تو ہمیں عذاب نار سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. آپ نے ایک آیت ابتدائی پڑھی اور اس کے بعد آخر تک سنایا حضرت بلال کو، اور کہا وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، اس آدمی کے لیے تباہی، ہلاکت اور ویل ہے جو ان آیتوں کو پڑھے. سورہ آل عمران کی جو آیتیں میں نے پڑھی اور اس سے آگے کی، ان آیتوں کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے. قرآن اور قرآن کی ان آیتوں پر غور و فکر کرنا کتنا اہم ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو غور نہ کرے وہ اس کے لیے ویل ہے. یہ ابن حبان کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ میں جو ہے اس کو درج کیا ہے. چنانچہ ایک مسلمان کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے اور توجہ دینا چاہیے کہ ان آیتوں پر اگر وہ گزر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو بغیر غور و فکر کیے اور تدبر کیے نہ گزرے. اس سلسلے میں غور و فکر کرے، لیکن اپنی عقل کو آزاد نہ کرے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے اصول و ضوابط کا لحاظ کرے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو جو معتبر اہل علم ہے ان کی طرف مراجعہ کرے. اس صورت کا آغاز اللہ ابتدائی آیتوں میں اللہ نے ایک دعا بتائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، کہ پروردگار ہم ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر کہ وہ بھٹک جائے، بھٹک جائے. یہ ایک دعا ابتدائی آیات میں آئی ہے، اور اختتام ہوتا ہے اس سورت کا جو آخری حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو دین پر ثابت قدم رہو، جم جاؤ، اور ایک دوسرے کو تھامے رہو، یعنی مضبوطی دو ایک دوسرے کو، اور جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے لیے تیار رہو. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں جو دعا سکھائی کہ دین پر قائم رکھ، اور آخر میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دین پر جمے رہو. یہ سورت کے ابتدا اور آخر کا انتہائی گہرا تعلق ہوا. یہ دعا دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے بہت اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول نے ہمیں حکم دیا. اس سورت سورہ آل عمران کے مجموعی مضامین پر آپ غور کریں تو اس کا مرکزی عنوان آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے دین پر جم جانا، ہر اعتبار سے جمے رہنا. اور یہ اس کے اسباب کو اختیار کرنے کی آج کے سماج اور معاشرے میں بہت ضرورت ہے، خاص طور سے نوجوان مردوں اور لڑکیوں. وہ لڑکیاں جو غیر مسلموں سے فریفتہ ہو کر کہیں ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، وہ لڑکے جو نئے نئے کچھ لوگ افکار اور خیالات لے کے آتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، عقیدہ توحید میں اور دوسرے ایمانیات میں گمراہی کا شکار ہیں. کوئی خارجیت اختیار کر رہا ہے، کوئی باطنیت اختیار کر رہا ہے، کوئی رافضیت سے متاثر ہے، اور ہم اندھے ہو کر ان کے پیچھے دوڑے بھاگے چلے جاتے ہیں. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ دین پر ثابت قدم نہیں ہے، منہج میں، عقیدے میں بھٹک گئے، تو آپ کتنی بھی محنت کر رہے ہیں ساری بیکار جا رہی ہے. دین پر، سچے دین پر ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے. سورہ آل عمران کا مرکزی عنوان ہے، اور اس سلسلے میں سورہ آل عمران کے مضامین پر آپ غور کریں تو ہمارے دین کو بچانے اور مضبوط بنانے کے اسباب اس میں ہم کو مل جائیں گے. نمبر 2، اس میں اتباع کا واجب ہونا اور اس کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
بھرپور اتباع کرنا چاہیے، حق کی اتباع کرنا چاہیے۔ اس صورت میں اس کی اہمیت و افادیت اور اس کا وجوب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے آیت نمبر 52 کا حوالہ دیا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا حواریوں کا قصہ درج ہے کہ فلما احس عیسیٰ منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب عیسیٰ نے اپنے مخاطبین سے کفر کا احساس کیا، ان کو محسوس ہوا کہ اب یہ لوگ کفر کریں گے کچھ علامتوں سے، میری مخالفت کریں گے، تو حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ میں اللہ کے سلسلے میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار، اللہ کے دین کے سلسلے میں آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ بشرط اننا مسلمون آیت کیا ہے؟ حواریوں کا یہ کردار نبی کے ساتھ کہ نبی کی اتباع کس طرح کی، یہ پہلی قسم میں میں بہت آگے چلا گیا، یہ ایک حصہ چھوٹ گیا، انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے۔ سورت کے مختلف مقامات پر کا انہوں نے ذکر کیا مضامین کا۔ پہلا آگے یہ بات آئے گی حواریوں والی کہ یہ سورت مجموعی طور سے دو بڑے حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 120 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے خارجی افکار جو ایک مسلمان کو بھٹکاتے ہیں، بہکاتے ہیں، راہ راستے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کا جو وفد نجران سے آیا تھا آپ سے مباہلہ کرنے، مباحثہ کرنے، بحث و نقاش کرنے، اس کے تناظر میں نظر آتا ہے۔ اس تناظر میں آگے پیچھے کی آیتیں 1 سے لے کر 120 تک، اس کے مضامین آپ کو اسی کے گرد گردش کرتے نظر آئیں گے کہ اگر کوئی مسلمان اور اہل ایمان کو باہر سے کوئی حملہ ہو رہا ہے، افکار، خیالات اور دیگر مذاہب کے خیالات اس کے سامنے چیلنج کر رہے ہیں، تو ان کا کیسے مواجہہ اور مقابلہ کرنا چاہیے، یہ پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 121 سے لے کر آخر تک، یعنی 200 آیت تک، اس میں داخلی طور پر مسلمان اندر سے جو مسلم معاشرہ ہے، داخلی طور پر ہم کس طریقے سے مضبوطی اور ثابت قدمی اختیار کریں، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کا مرکزی عنوان یا واقعہ جو ہے، جس کے تناظر میں اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، وہ غزوہ احد کے واقعات ہیں، جو سن 3 ہجری شوال سن 3 ہجری میں ہوا۔ اس غزوہ احد کے تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے داخلی معاملات کو ذکر کیا کہ کس طرح ہم آپس میں دین پر مضبوطی سے جمے رہ سکتے ہیں، کون سی چیز داخلی طور سے ہم کو کمزور کر سکتی ہے اور کس چیز سے ہم مضبوطی پا سکتے ہیں، کیسے اللہ کی مدد ملے گی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کے ہم کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو داخلی سطح پر ثابت قدمی کے نتائج اور اثرات اور اس کے عوامل کا ذکر غزوہ احد کے تناظر میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پہلی قسم کا تذکرہ انہوں نے بہت اختصار کے ساتھ کیا کہ نجران کا عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مسجد نبوی میں آپ کی اور اس وفد کی جو ہے گفتگو ہوئی، آپس میں بات چیت ہوئی۔ چنانچہ وہ اور یہ اپنی نوعیت کا مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ اپنی نوعیت کا پہلا مقابلہ تھا، بات چیت تھی۔ یہ مراحل بحال ہی کیا مراحل النقاش، نیچے انہوں نے کچھ نکات بیان کیے ہیں کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مناقشہ، مباحثے کے مراحل اور درجات کیا کیا تھے۔ نمبر 1، تقویت و عقیدت المسلمین قبل النقاش، کہ سب سے پہلے آپ کسی سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، بحث کرنے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو بہت شوق ہوتا ہے، تو سب سے پہلے مسلمانوں کا اپنا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ معبود برحق اس کے سوا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 19، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر یہ تم سے جھگڑا کر رہے ہیں تو تم کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہوں، اپنا رخ پرور کی طرف کر رہا ہوں، اور میرے متبعین بھی۔ آیت نمبر 20، جس میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو پہلے اپنے دین کو مضبوط کیجیے۔ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے درس کے حوالے سے، ہمارے نوجوانوں میں قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اور گیتا اور غیر مسلموں کی کتاب کو پڑھ کے تبلیغ و دعوت کا کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہاں، ضرورت پڑنے پر ان چیزوں کا استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری کتابوں کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنی کتاب پڑھیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں قرآن پیش کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے کلام کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. گیتا اور عیسائیوں کو توریت اور انجیل پڑھ کر نہیں سناتے تھے کہ آپ اس پر محنت کریں اور قابلیت کا مظاہرہ کریں. جی نہیں, نبی کا طریقہ اختیار کیا جائے. تو پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کیا جائے. ہمارے جو نوجوان بھٹک جاتے ہیں, فلاں سے متاثر ہوئے, کوئی انجینئر آیا, ام المؤمنین ہوتا ہے عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک صحابی کے تعلق سے بھی اگر کسی نے برا عقیدہ رکھا, تان و تشریح کی, تو وہ گمراہ ہے, ملحد ہے, زندیق ہے. جب اللہ اور رسول نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, تو آپ اور ہم ناراض ہونے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اور پھر امہات المومنین تو اہل بیت میں سے, تو امہات المومنین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے ہمارا نوجوان. کربلا کا واقعہ, فلاں واقعہ, جنگ جمل, جنگ صفین کا, جس کے تعلق سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی تفصیلات کو جان کر, اس میں الجھایا ہے. اور ہمارے نوجوان آ کے اس پر قابلیت بتاتے ہیں کہ علماء سے ہم نے سوال کیا, وہ ایسا ہے ویسا ہے, مطمئن نہیں کر سکے. بلا وجہ کی بات. علماء جانتے ہیں کن بحثوں کو عوام میں پیش کرنا چاہیے, کن کو نہیں. یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور آلات ہیں جو نوجوانوں کو مفید کاموں سے ہٹا کر اس طرح کی باتوں میں الجھاتے ہیں, دین کے تعلق سے شبہوں کو شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اور دین کی بنیادوں کو ہلاتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے عقیدہ اگر بگڑ گیا, ہمارا دین ختم. عقائد کی عقیدے سے تعلق ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور رسول نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اللہ کے رسول نے کہا نجات پانے والے گروہ کا طریقہ وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی, اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تو صحابہ کا منہج اللہ کے یہاں اللہ کے رسول کے یہاں سے سرٹیفائڈ ہے, اس کی تائید کی گئی ہے, اور ہم اس پر اعتراض کریں مطلب اللہ کے رسول اور اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے اپنے دین کو مضبوط کیجیے, پھر افکار مقابلہ اسی سے مواجہہ کرنے میں کتنی بھی بلندی پہ جائیے, انشاءاللہ بھٹکے گی نہیں. اگر اپنا عقیدہ مضبوط کیے بغیر کوئی شخص دین کے مقابلے کے یا اس قسم کے راستے پہ قدم بڑھاتا ہے تو نتیجے میں خود بھٹک جاتا ہے. جہاں اس کو جواب نہیں ملتا ہے سمجھتا ہے کہ میں ہی غلطی پر ہوں اور اپنا موقف چینج کر لیتا ہے, تبدیل کر لیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کی بشاشت, ایمان کی بشاشت دلائل سے اس کے دل میں تھی ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ بھٹک گیا. ایک نوجوان کفر شرک سے نکل کے آتا ہے, کہتا ہے میں قرآن و حدیث مانوں گا, کچھ ہی دن میں قادیانی ہو گیا, کچھ ہی دن میں منکر حدیث ہو گیا, کچھ ہی دن میں کسی انجینئر اور فلاں سے متاثر ہو گیا. یہ متاثر ہو گیا تو وہ بہت خوبی والے اور سچے ہیں نہیں, اس کے علم کی کمزوری تھی, اس نے طریقہ اختیار ہی نہیں کیا. پہلے آپ صحیح عقیدہ تو سیکھیے. اگر صحیح عقیدہ آپ نے جان لیا تو دنیا کا کوئی باطل شیطان آپ کو بھٹکا نہیں سکتا. اس لیے میں یہاں حاضرین مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, یہ کہوں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کیجیے. آج دنیا کے ہر راستے سے ہمارے اور ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو عقیدہ دین, عقیدہ توحید سے, دین کی بنیادوں سے ہٹانے کی بہت ایسی کوششیں ہو رہی ہے جس کا ہم کو آپ کو تصور بھی نہیں ہے. نصاب تعلیم سے ہو رہی ہے, میڈیا سے ہو رہی ہے, اشتہارات سے ہو رہی ہے, ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو تیار کر کے بھیجا جاتا ہے, ان سے ہو رہی ہے. جیسے یہ میں نے انجینئر وغیرہ کا نام کر رہا ہوں, پاکستان کا وہ جو محمد علی کیا نام ہے انجینئر ہے, میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ لانچ کیا ہوا ہے غیر مسلموں کی طرف سے, مسلمانوں روافظ کی طرف سے اس کو مدد مل رہی ہے. مجھے پختہ یقین ہے. اس کے رنگ ڈھنگ, طرز و انداز بتاتے ہیں, اس کی باتیں بتاتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, اگر آپ دین حق پر صحیح محنت کر لیں تو آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے انشاءاللہ. تو پہلی بات کہ اپنا عقیدہ مضبوط کریں. یہ آیت نمبر 18, 19, 20, 83, 85 ان آیتوں کا حوالہ دیا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں نمبر 2 میں کہ ہم کو اہل کتاب سے یا مخالفین سے مقابلہ کرنا ہے تو کون کون سی باتوں کا لحاظ کرنا. پہلی بات کہ اپنا عقیدہ مضبوط کیا جائے نکاح سے پہلے. دوسرا, اتفاق کے نکات کو حاصل کرنا جو ہمارا مخالف ہے اور ہمارے درمیان کون سی باتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں. تو دیکھیے ان آیتوں میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیے قل تعالوا اتلو ما حرم علیکم, کیا ہے تعالوا یا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. کیا مشترک ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا اللہ نعبد الا ایاہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, ولا نشرک بہ شیئا, اور کسی کو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائے، ارباب نہ بنائے، یعنی کسی اور کا قانون اور اصول نہ چلے. یہ ان کے اور ہمارے درمیان مشترک بات ہے. تورات اور انجیل میں بھی یہ تعلیم موجود ہے. آج بھی مسلمانوں کو ہم اتحاد و کچھ جماعتیں ہیں نا اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتی ہیں. اگر شرک اور بدعت کا رد کیا جائے تو وہ سب کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اختلاف کی بات کر رہے ہیں. شرک اور بدعت کا رد کرنا اختلاف کی کو بڑھانا نہیں، اختلاف کو ختم کرنا ہے. جب تک مسلمانوں میں شرک اور بدعت ہوگا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. اتحاد کی بنیاد یہ دیکھیے، نصارہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توحید ہے، شرک سے بچنا ہے اور کسی اور کا قانون نہیں ماننا ہے. اب آپ توحید کو قبول کیجیے، شرک سے بچ جائیے. مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، تمام فرقوں سے. اور فلاں نے کہا میرے امام یہ ہے، میرے پیر صاحب یہ ہے، انہوں نے جو بتایا میں وہی دین مانوں گا، اس کو چھوڑ کے یہ مانیے کہ اللہ اور رسول نے جو کیا وہ مانوں گا، سب متحد ہو جائیں. یہ ہے قرآن کا بتایا ہوا کلمہ ثواب. تو مخالفین سے نقطۂ اشتراک کو دیکھا جائے، اتفاق کس باتوں پر ہے. نمبر 3 الاتیان بالادلۃ والبراہین، کہ یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں تو بس جذباتی بنیاد پر نہیں کہ میں مانتا ہوں تو تم بھی مان لو، میری مسجد میں آ گئے تو مان ٹھوک کر نکالوں گا، یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ سے سوال کر لیا تو ناراض ہو جائیں. نہیں، بلکہ باتیں منانے اور منوانے کا طریقہ ہے کہ آپ دلیل پیش کیجیے، حجت پیش کیجیے. سائنٹیفک طریقہ ہے. آج غیر مسلموں میں دیکھیے ٹی وی چینلز پہ مباحثے ہوتے ہیں اقوام متحدہ سے لے کے چھوٹی چھوٹی سطح پر، تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات پیش کر رہے ہو تو اس کا پروف دو، دلیل دو. کورٹ اور عدالت میں بھی یہی ہوتا ہے. یہ سائنٹیفک طریقہ 1400 سال پہلے ہم کو قرآن نے سکھایا. اور یہ متعدد آیتیں ہیں، 49 65 66 67 79 اور 80. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کی مثال کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیسے جھگڑ رہے ہو. یہ دلیل دی اللہ نے. ان سے کہو اہل کتاب تم کہہ رہے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، تم کہتے ہو ابراہیم نصارہ تھے، نصرانی تھے، ہمارے دھرم پر مذہب پر تھے. ارے یہودیت اور نصرانیت کی ایجاد تو حضرت ابراہیم کے بعد ہوئی. توریت اور انجیل قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو جبکہ توریت اور انجیل آپ کے بعد نازل کی گئی ہے. تو وہ کیسے توریت اور انجیل کے ماننے والے یہودی اور نصرانی ہو سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، چشتی تھے، قادری تھے، نقشبندی تھے. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی وفات کے بارسا برس بعد پیدا ہوئی. تو اللہ کے رسول کا یہ مسلک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی سمپل سادی بات ہے. یہ قرآن نے سکھایا کہ اہل کتاب سے کہو کہ ابراہیم کا یہ طریقہ نہیں تھا جو تم اختیار کر کے بیٹھے. آگے چل کے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو حنیف مسلم تھے، یکفر ہو کے صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، یہودی بھی کہتے تھے، نصرانی بھی کہتے تھے. اللہ نے تینوں کا رد کیا اور پھر آگے کہا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی. ابراہیم سے سب سے زیادہ تعلق کے لائق وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے منہج، ان کی ملت کی پیروی کرتے ہیں، ان کے عقیدے پر چل رہے ہیں، توحید پر قائم ہیں. ابراہیم سے ان کا تعلق ہے. یہ نبی اور ان کے متبعین مومنین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں وضاحت فرمائی کہ باتیں جب ہوگی نقاش کی، مقابلے کی، تو دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے، ادلہ اور براہین کے ساتھ. ایک مسلمان کو اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے تو جس معاملے میں آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو علم اور دلیلوں کا علم ہونا چاہیے. نمبر 4 تحذیر و اہل کتاب من التکذیب. قرآن کی مختلف آیتیں 25 61 70 71 جگہ جگہ اللہ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا کہ تم اللہ کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو. جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے اس کا انجام ایسا ایسا ہونے والا ہے، بڑا خطرناک. نمبر 5 العدل والتوازن والانصاف فی النقاش. کہ گفتگو جب ہم کر رہے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے تو اس میں بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. یہاں قرآن میں دیکھیے آیت نمبر 75 اور 113 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب نصارہ میں جن جو اللہ کے رسول سے جھگڑنے آئے تھے، بحث کرنے آئے تھے، ان کی تعریف کی. ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک. یہ اللہ نے کہا کہ اہل کتاب میں آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک بڑی رقم، قنطار بہت بڑے ڈھیر کو کہتے ہیں مال و اسباب کی، قنطار مقدرہ پل کو بھی کہتے ہیں،
تو بہت سارا مال اگر آپ نے ان کو امانت کے طور پہ دیا تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے، اتنی امانت ہے ان کے اندر. لیکن آگے یہ بھی کہا وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اللہ ہے نا شیخ وہاں کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو 1 دینار بھی اگر دو گے تم کو نہیں دیں گے، لوٹائیں گے جب تک کہ تم اس پر قائم نہ رہو، جھگڑتے رہو. تو تعریف کی جو لوگ اچھے ہیں ان کی اچھائی کا ذکر کیا. اسی طرح آیت نمبر 113 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو امہ قائمہ ہے، درستگی پر، اچھے ایمان پر قائم ہے اور اللہ کی آیتوں کو دین کی مختلف گھڑیوں میں وہ تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں. تو ہم کسی کی اگر مخالفت کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کے اندر جو خوبی ہے اس کا بھی رد کر دیں. آج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، جب تک ہمارا موافق ہے تو خامیوں پر بھی پردہ ڈالتے ہیں، اور جب کسی سے دشمنی ہو گئی، مخالفت کی بات آ گئی تو جو اس کی اچھائیاں ہیں اس کو بھی قبول نہیں کرتے. یہ انصاف کا طریقہ نہیں ہے. قرآن نے ہم کو سکھایا کہ مخالفین کی اچھائیوں کو بھی قبول کیجیے. آیتیں 33 اور 42 ہیں، اس میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے انبیاء کی ان آیتوں میں خوب تعریف کی، اور سیدہ مریم علیہ السلام جو ایک خاتون تھی اور کامل خواتین میں سے ایک تھی، ان کی تعریف کی، ان کے واقعے کو نقل کیا، اور انہیں عورتوں کے لیے بلکہ بہت سارے مردوں کے لیے بھی ایک علامت کے طور پر اس سورہ میں پیش کیا گیا، جس کا آخری میں انشاءاللہ تھوڑا سا تذکرہ ہوگا. نمبر 6 تقلید عامہ، اہل کتاب کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا. ان کے عقیدے کے فساد کے ظاہر ہو جانے کے بعد قرآن کی 100 آیت نمبر 100 101 105 اور 119 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی پیروی کرو گے اے ایمان والوں تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. بہت غور سے دیکھیے، کاش کے وقت طویل ہوتا میں اس پر تفصیلی گفتگو کرتا. آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم پڑ گیا کہ یہ اہل کتاب عقیدے میں بگڑے ہوئے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، تو ان کی پیروی نہ کرو. اس کا اصول کیا نکلا کہ ہم اگر کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں کہ فلاں مسلک میں، فلاں تنظیم میں، اخوان المسلمین ہے، حزب التحریر ہے، فلاں مسلک ہے، فلاں تنظیم ہے، میں مثال دے کے بتا رہا ہوں، اس سے جڑنا ہے، تو ہم کو قرآن نے اصول دیا کہ پہلے دیکھیں کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے میں باطنیت ہے، ان کے عقیدے میں خارجیت ہے، ان کے عقیدے میں اہل سنت والجماعت اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق اسماء و صفات کو ماننے کی بجائے اسماء و صفات کی تعویل کا رجحان ہے، اشعریت کا مزاج ہے، لہذا وہ صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. قرآن نے یہ وضاحت کی، ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. قرآن نے یہ ہم کو اصول دیا، اور میں نے ان میں سے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اور بھی آیتیں ہیں. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ مضمون جو ہے پہلے حصے کا آیت نمبر 1 سے 120 تک خارجی افکار سے لڑنے کے آداب، اس کا خاتمہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر کہ آپ دین پر جم جاؤ. جو صراط مستقیم ہے، سچا راستہ ہے اللہ کی کتاب کا اور رسول کا، بس اسی کو پکڑو، ادھر ادھر مت جاؤ. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. کیا پیاری بات کہی ہے، کاش موقع ہوتا کہ تم مسلمانوں سے اللہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بینات دلیلیں آ جانے کے بعد فرقہ بن گئے اور اختلاف میں پڑ گئے. تفرقوا واختلفوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ یہی نصارہ، ان کے بعد تک فرقے ہوئے. اے مسلمانوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. دلائل آ جانے کے بعد اختلاف نہیں ہونا چاہیے. قرآن حدیث آ گیا اس کو مان لو. اب قرآن حدیث آ گیا تو دلیل آ گئی، اور اس کے بعد بھی اختلاف ہے، اس کا مطلب ہم قرآن حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، ہم نصارہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں، جس سے اللہ نے یہاں منع کیا ہے. تو دین پر چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اختلاف اور تفرق کو نہ اختیار کیا جائے، دلیل کی اتباع کی جائے. دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت. یہ پہلی قسم کے بیانات تھے. دوسری قسم میں مسلمان جب غزوہ احد سے ٹوٹ پھوٹ کر نکلے، یعنی وہاں سے بہت چور ہو کر، زخمی ہو کر، شکست کی جیسی حالت غزوہ احد میں کلی طور سے شکست نہیں ہوئی،
فتح اور شکست کے جو اصول ہوتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان ہوا ابتدائی مرحلوں میں، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے واقعے کے بعد مسلمان غالب آئے، کافروں کو کھدیڑ دیا، لیکن بعد میں نقشہ پلٹ گیا، پیچھے سے حملہ ہوا، مسلمانوں کی ایک غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا اور ان کی فتح جو ہے وہ فتح نہیں رہے گی۔ تو اس کے بعد بڑے نقصان کے ساتھ مسلمان ٹوٹ پھوٹ کر لوٹے، ہاں، اور اس کی وجہ تھی کہ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی انہوں نے ان سے نافرمانی سرزد ہو گئی اور یہی ان کی ہزیمت اور شکست کا سبب بنا۔ چنانچہ آیات مبارکہ دوسرے حصے کی جو آیتیں ہیں وہ ربانی طور پر اللہ کی طرف سے اس صورتحال کا علاج بتا رہی ہیں۔ بھائی یہ بہت غور سے سنیے، تفسیر کا موقع نہیں ہے، تھوڑی بات میں زیادہ غور کیجیے اور پھر ان آیتوں کو جا کے پڑھیے غور سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک غلطی ہوئی، اس غلطی کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ غزوہ احد میں جب پیچھے سے حملہ ہوا، ایک شارٹ میں ذکر کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مورچہ بندی کی تھی جس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، تو جو ایک طرف پیچھے پیٹھ کی طرف پہاڑی تھی، دائیں جانب ایک گھاٹی کھلی ہوئی تھی، وہ بھی پچھلا ہی حصہ تھا، اور سامنے دشمنان تھے۔ تو ایسی صورت میں ایک خطرہ یہ تھا کہ جو گھاٹی کا حصہ ہے وہاں سے اگر حملہ ہو گیا تو ہم اسے سنبھال نہیں پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر صحابی رسول کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر کیا اور اس کو یہ تلقین کی کہ چاہے ہم کو فتح ہو یا شکست، ہماری لاشوں کو پرندے کیوں نہ نوچ لیں، تم یہاں سے ہٹنا نہیں، کسی بھی حالت کسی بھی صورت میں ہٹنا نہیں، یہ ان کو تلقین فرمائی تھی۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی اور ابتدائی مرحلے میں ہی مسلمانوں نے کفار کے چھکے چھڑا دیے اور ان میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو مسلمانوں کا ایک طبقہ ان کے مال غنیمت کو سمیٹنے لگا، ایک طبقہ بھاگنے والوں کے پیچھے گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا، اس گھاٹی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ ہم کو تو فتح حاصل ہو گئی، لوگوں نے میدان چھوڑ دیا ہے، لہذا ہمیں چل کے ہمیں بھی مال غنیمت سمیٹنا چاہیے۔ عبداللہ بن جبیر جو وہاں کے ان کے قائد تھے، اور کچھ لوگوں نے منع کیا کہ اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرمائے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، اختلاف کیا آپس میں، دونوں میں اختلاف ہوا اور 40 لوگوں نے وہ محاذ چھوڑ دیا، مورچہ چھوڑ دیا، گھاٹی سے ہٹ گئے، وہاں صرف 10 لوگ بچے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے تھے، خالد بن ولید اور دوسرے ان کے ساتھی، انہوں نے یہ دیکھا تو موقع غنیمت سمجھا، پیچھے سے گئے اور اسی گھاٹی سے حملہ کیا اور 10 صحابہ کو اولا شہید کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیر لیا اور بہت نازک مرحلہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دو الگ اطراف میں ہو گئے، بیچ میں مکہ والے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گھیرا۔ اس وقت 9 صحابہ اللہ کے رسول کے پاس تھے، جس میں سے 7 جو ہے انصار صحابہ تھے، ساتوں ایک کے بعد ایک جو ہے گرتے گئے، شہید ہو گئے۔ آخر میں 2 مہاجر صحابہ بچے، جس میں حضرت طلحہ بھی تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑ بن کر آپ کی طرف آنے والے تیر اور برچھوں کو روک رہے تھے اپنے جسم پر، اور تیر بھی چلا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھانکتے تو کہتے کہ اللہ کے رسول جھانکے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر خطا کر کے آپ کو نقصان پہنچا دے۔ ابو بکر صدیق بعد میں کہا کرتے تھے کہ احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ خیر، تو پھر باقی صحابہ بھی آہستہ آہستہ ان 7 انصار صحابہ کے شہید ہونے کے بعد 2 مہاجر بچے تھے، باقی صحابہ بھی پہنچے اور اللہ کے رسول کو گھوڑے گھیرے میں لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زخمی ہوئے اور آپ کے گڑھے میں بھی گرے، آپ کے گھٹنے بھی جو ہے خون آلود ہو گئے، آپ کی خون کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں پھنس گئی، دندان مبارک شہید ہوئے، اور پھر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد 70 صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ یہ بڑا نقصان تھا۔ اب اس نقصان کے بعد جب لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی کہ یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ شدت تم پر کیوں آئی۔ سید المرسلین اللہ کے رسول، ان کو بھی تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں قربانیاں دینی پڑے گی، اپنے دین اور ایمان کا امتحان دینا پڑے گا، امتحانات سے دنیا میں گزرنا پڑے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا تو ہم کون ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اللہ نہیں تھے، اللہ کی خصوصیات آج کچھ لوگ یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اور آپ میں فرق نہیں ہے، وہی جو مستوی رشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر۔ اگر اللہ کے رسول کے اندر اللہ کی خصوصیات ہوتی تو کیا آپ کو یہ کفار مکہ زخمی کر پاتے، آپ کے دندان مبارک شہید کر پاتے، آپ کے صحابہ کو اس طرح آپ کے سامنے نقصان پہنچا پاتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی یہ جو اس
واقعے سے متعلق آیتیں اس کو پڑھیے، آپ کا دماغ کھلے گا اور ہمیں اور آپ کو اپنے گرد کی مصیبتوں کا علاج نظر آئے گا کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں، مارے ٹھوکے کیوں جا رہے ہیں، ذلت کا شکار کیوں ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مسلسل لڑ بھی رہے ہیں تو شکست سے دو چار ہو رہے ہیں، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ کل کے درس میں گزرا شیخ ربیع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ توحید کو، اتباع کو جب مسلمانوں نے ضائع کیا تو اللہ کی مدد چھڑ گئی، ہٹ گئی، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ دشمن ہر طرف ہم پر ٹوٹا پڑا ہے۔ وہی بات یہاں بھی، ایک غلطی کی تھی صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اتنا بڑا نقصان ہوا۔ ہم روزانہ کتنے سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، سوچئے ہم پر کتنا بڑا عذاب آنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا۔ اور پھر مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں درجات بلند کرنے کے لیے، مصیبتیں تکلیفیں اس لیے بھی آتی ہیں، انہی آیتوں کی باتوں کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں اس لیے کہ سچا مومن اور منافق الگ الگ ہو جائے۔ اگر عام حالات میں کہے تو سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، سب کہتے ہیں کہ میں اونچے درجے والا ہوں، سب جنت کے اعلیٰ درجے کے دعوے دار ہوں گے، لیکن امتحان کی گھڑی آتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا، کون سچا مسلمان ہے، کون منافق۔ غزوہ احد میں بھی یہی چیزیں اللہ نے بتایا کہ وَلَا يُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو چھان دے اور وہ جو منافقین ہیں ان کو الگ کر دے۔ یہ مصیبت اور تکلیف میں ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا ساتھی سچا کون ہے، سچا ایمان والا کون ہے۔ کہا تو اللہ ربانی علاج یہ چند نکات میں ملاحظہ فرمائیں، التذکیر بفضل اللہ علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل ان پر رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ آیتیں ہیں، وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا، جب تم میں سے دو گروہ، دو قبیلے تھے جن کو منافقین نے خوب بہکایا اور غلایا، تو ان میں سے دو نے حوصلہ اور ہمت ہار دی، ساتھ چھوڑنا چاہا، وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، لیکن اللہ ان کا ولی اور نگراں تھا۔ وہ بنو سلمہ اور کیا دو قبیلے تھے جو بہکاوے میں آ کے منافقین کے ساتھ لڑ گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے سرزنش کی، اس کا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے آگے کہا کہ اللہ ان کا ولی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ وقتی طور سے ان سے خطا ہو گئی، اللہ نے معاف کیا۔ بعد میں جو خطا ہوئی اللہ نے آگے کی آیتوں میں، دوسری آیتوں میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان واپس لوٹنے والوں میں حضرت عثمان بھی تھے۔ اسی کے بعد میں لوگوں نے حضرت ابن عمر سے اعتراض کیا تو کہا اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان پر اعتراض کرنے۔ خیر، منافقین آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے جو نکلے تھے احد کے میدان کی طرف 1000 مسلمان تھے، لیکن جب مسلمان بالکل کافروں کا لشکر سامنے آ گیا تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو راس المنافقین تھا، اس نے کچھ لوگوں کو بہکایا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو واپس کیا، تو ان میں سے 300 لوگ لوٹ گئے، اب مسلمان بچے 700۔ یہ بالکل جب میں دشمن سامنے ہے اس وقت ایک بڑی تعداد کا ہٹنا ان کے حوصلے کو بھی توڑنے والا ہے اور ان کے حوصلے کو بڑھانے والا ہے۔ یہ بہت نازک وقت پر ان لوگوں نے اس طرح سے دخل دی تھی۔ دیکھیے یہ واقعہ واضح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود ان لوگوں کی ہمت باندھی اور اپنے فضل و احسان کا ذکر کیا اور یہ کہا بل ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور یہ دشمن تم پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، آ جائیں گے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تمہارا پروردگار 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے 3000 کہا گیا اور پھر کچھ شرطوں کے ساتھ کہا کہ ضرورت ہوئی تو 5000 فرشتے۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان اور اللہ کی طرف سے ڈھارس بتائی گئی۔ اور پھر ایسی اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں مسلمانوں کو اللہ کے فضل کا یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہا گیا مختلف آیتوں میں 133 سے 135 میں کہ آپ اللہ کی طرف انابت اختیار کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، مصیبت تکلیف آئے، دشمنوں کا خطرہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ اللہ نے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماوات والارض، کہ اس جنت کی طرف اور اللہ کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی پہنائی اللہ کی بخشش اور وہ جنت جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی طرح ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف بڑھو۔ اسی طرح یہ اور بھی آیتیں ہیں، اللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو زخم لگ رہا اگر تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے، زخم اور مصیبت آ رہی ہے تو قوم کو بھی اسی طریقے سے تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن ایک مسلمان اور کافر تک کی لڑائی ہو رہی ہے، ان کو بھی زخم آ رہا ہے، ان کو بھی زخم آ رہا ہے۔ اللہ نے آگے کہا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تم کو اللہ سے اس بات کی امید ہے جس کی انہیں امید نہیں ہے۔
ہاں آگے کہا کہ المواسات و رفع الروح المعنویہ، کہ ایک دوسرے سے ہمدردی ہاں اور معنوی روح کو بلند کرنا، اس تعلیم کو دیا گیا ان آیتوں کے تناظر میں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کمزور مت پڑو، حوصلہ مت ہارو، غمزدہ نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ پہلے والے نقطے میں ہے کہ اگر تم مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو گے، کامیاب رہو گے۔ اور یہاں دوسرے نقطے میں کہ معنوی روحانی روح کو جو ہے اونچا بنایا اللہ نے، کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے کون ایمان والے ہیں اور کون صبر کرنے والے، مصیبتیں جھیلنے والے ہیں، ان کو ظاہر نہیں کیا۔ مطلب ان مصیبتوں اور قربانیوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور جب ان سے گزرتا ہے تو اعلیٰ مقام پاتا ہے۔ اونچا مقام ایسے ہی نہیں ملتا، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4 میں کہا لوم لطیف منہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت لطیف انداز میں اللہ ڈانٹ پھٹکار کی گئی مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 143 144 میں، 153 54 میں اور 159 میں، جیسے اللہ نے کہا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ، یہ جب غزوہ بدر ہوئی اچانک اور اس میں کچھ صحابہ کرام شریک نہیں ہو پائے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو جب موقع ملے گا تو ہم اپنی جان کی بازی لگائیں گے، جہاد کریں گے، بدر میں ہم شریک نہیں ہو سکے۔ اب جب احد کا موقع آیا اور اللہ کے رسول نے مدینہ میں مشورہ کیا تو یہی صحابہ کرام جوش میں تھے، جو لوگ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو باہر چل کے لڑنا چاہیے، جبکہ اللہ کے رسول کی رائے تھی کہ مدینہ میں لڑنا چاہیے۔ تو ایسے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی تھی کہ تم اس سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے کہ جان کی بازی لگائیں گے، اب تم نے اپنے سامنے موت کو دیکھ لیا۔ جنگ کے درمیان یہ افواہ بھی پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے تھے، اور اس افواہ کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کا دل بھی جو ہے بیٹھنے لگا، اور دل ہو گئے، بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر ہٹ گئے، کئی لوگ جو ہے خاموش بیٹھ گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ تب انہی میں سے کچھ صحابہ کرام نے انس بن نضر جیسے لوگوں نے حوصلہ دیا اور کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو تم بھی انہیں اسی کام کے لیے آگے بڑھ جاؤ جس کے لیے آپ شہید ہوئے۔ ہاں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، محمد تو بس ایک رسول تھے، آپ سے پہلے بھی پیغمبر اور رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر آپ کی موت ہو جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے تو تم اپنے ہڈیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پہلے کے بہت سارے لوگوں نے انبیاء کے ساتھ جہاد و قتال کیا، تو ان کا کیا معاملہ رہا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں ان کے طریقے کو کہ تمہاری کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ تم مقصد بھاگے جا رہے تھے، رسول پیچھے سے تم کو آواز دے رہے ہیں، تم سن نہیں رہے تھے۔ یہ سورہ آل عمران میں ان آیتوں کے تناظر میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ڈانٹا ہے، لیکن بڑے لطیف انداز میں کہ جب تم نے ایسا کیا تو تم کو غم، اور غم کے بعد غم تم کو لاحق ہوا، مال غنیمت واپس چلا گیا، صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور فتح کا نقشہ بدل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا ان آیتوں میں، یہ مذمت بھی تھی اور پھر اس کے سبب کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ نمبر 5 میں انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلا سبب مسلمانوں کی اس فتح کو شکست جیسی کیفیت میں بدلنے کی پہلی وجہ تھی آپس کا اختلاف۔ صحابہ نے اختلاف کیا 50 لوگوں کا، پھر نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا وہاں حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ جب تم نے اختلاف کیا، رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز تم کو اور حوصلہ توڑ دیا، اس چیز کے دکھانے کے بعد بس ہمتی دکھائی اور رسول کی نافرمانی کی، اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو تم پسند کر رہے تھے، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا چاہ رہے تھے، کچھ ایسے تھے منکم من یرید الدنیا، اور کچھ ایسے تھے جو آخرت چاہ رہے تھے۔ یہ اختلاف ہوا اسی بنیاد پر کہ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے یہ معاملہ ہوا۔ ایسے ہی آج بہت سارے مسلمان دنیا کے چکر میں پیچھے بھاگ کر قرآن اور حدیث کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ترک کر دیتے ہیں۔ دیکھیے کیا نتیجہ نکلا۔ اسی وجہ سے غزوہ احد کے بیان کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ اسی آیت کے عمومی آیتوں کے بیچ میں ہے کہ سود کو خوب بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ۔ اس کی وجہ علماء نے یہی بیان کی کہ چونکہ مال غنیمت کے پیچھے پڑ کر صحابہ کرام نے یہ غلطی کی تھی، تو دنیا کی محبت کتنی انسان
انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اب سودی لین دین جو کرتے ہیں نا وہ مال کی محبت کی انتہا ہے. جو سود کھاتا ہے سود لیتا ہے اس کو اندر مال کی بڑی محبت آ جاتی ہے, انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے, وہ صرف مال کا بندہ بن جاتا ہے, لوگوں کے کام نہیں آتا, لوگوں کی مدد نہیں کرتا, وہ بخیل بن جاتا ہے, سخی نہیں رہ جاتا. اور اسی مال کی محبت میں حلال حرام کی تمیز ہوتا ہے, اللہ اور رسول کی قوانین کو تاک میں ڈالتا ہے اور بہت سارے نافرمانیاں کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری ایک وجہ گمراہی کی نافرمانی کی تھی تو مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالو. اور پھر ایک آیت انہوں نے ذکر کی 155 کہ غلطیاں کی تمہاری ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, جب دو گروہوں کی مٹبھیڑ ہوئی غزوہ احد کے بعد تو اس وقت جو لوگ پیٹ پھیر کر چلے گئے وہ ان لوگوں نے کیوں پیٹ پھیری؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, شیطان نے انہیں بہکا دیا تھا, ان کے قدم میں لغزش ڈال دی تھی ان کے پاس پچھلی غلطیوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا تھا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, ہاں اللہ نے اب انہیں معاف کر دیا. پہلے کی کچھ غلطیاں, اس سے ایک اصول نکلتا ہے کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں, قرآن کی کئی آیتوں میں اگر ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو اس گناہ کا عذاب کئی ہوتا ہے, اس میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ اس گناہ سے اور گناہ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد اور نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اور نیکیوں کی توفیق دیتا ہے. تو یہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے کچھ غلطیاں کی تھی, اس لیے شیطان اس دن ان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا, لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا بردبار ہے. تیسری چیز اور آخری چیز ہزیمت اور مسلمانوں کی شکست کی تیسری وجہ بتائی تعلق بالاشخاص, شخصیتوں سے جڑنا. آگے اس پر تھوڑی سی اور گفتگو ہوئی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو بیٹھ گئے, حوصلہ آ گئے. دین کے سلسلے میں, دین کا کام کرنے کے سلسلے میں ہم کو شخصیات کے ساتھ جڑا نہیں وابستہ رہنا ہے, لیکن ان کے بنیاد پر کام نہیں کرنا ہے کہ اگر وہ ہے تو ہم کام کر رہے ہیں, وہ نہیں ہے تو کام نہیں کریں گے. ہمارے اصول ہونا چاہیے اللہ کے لیے, اعلیٰ مقاصد جو ہمارے ہیں, ہمارا جو منہج ہے اس کی بنیاد پر ہمیں کام کرنا چاہیے. ایک آدمی اگر ہمارا سردار ہے, سردار نہیں رہا تو ہم کام چھوڑ دیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مسلمانوں کی ہزیمت کے کچھ اسباب ہیں. وما محمد اللہ رسول کے تحت اب یہاں کچھ مشترک عوامل دونوں میں, پہلی قسم اور دوسری قسم میں خارجی اسباب اور داخلی طور سے مسلمانوں کی مضبوطی, ان دونوں کو تھوڑا سا مواجہہ کیا اور پھر کچھ مضامین پر روشنی ڈالنے کے بعد اس صورت کے بعد جو ہے ہدایات کا ذکر کیا ہے آگے. میں چاہتا تھا کہ یہ آج ہی ختم ہو جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی میں کروں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ مزید درکار ہوگا, لہذا ہم اسے اگلے درس کی طرف ڈالتے ہیں. اور یہ بہت اہم اور قیمتی ہدایات ہیں. میں امید کروں گا کہ آپ حضرات اور ہماری مائیں بہنیں بھی پوری توجہ اور دلچسپی سے اس کا شوق رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس شوق کو ایمانی شوق بنا دے اور اس کے ذریعے سے قرآن فہمی اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر مضبوط بنائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فائدے ہم کو عطا فرمائے.